السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرا نام محمد حمدان خان ہے۔ جو ٹاپک آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ایسی 3 چیزوں کے بارے میں ہے جو کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، اور ان 3 چیزوں کو جو شخص اپنائے گا اور ان پر عمل کرے گا یا ان کا حق ادا کرے گا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے حجت ہوں گی، اس شخص کے لیے لڑیں گی، اللہ رب العزت سے اس شخص کی مغفرت کروائیں گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں تو انشاءاللہ ایک حدیث آپ کے سامنے سناؤں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا ان 3 چیزوں کے بارے میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک کلام پاک کہ جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن۔ دوسری چیز امانت ہے، اور تیسری رشتہ داری جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملاوے، اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ کہ سب سے پہلا قرآن پاک کہ اس شخص کے لیے حجت بن جائے گا جو شخص اس کا حق ادا کرتا ہے۔ فرمایا قرآن پاک کا حق کیا ہے کہ اس کو دن میں کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھا جائے۔ فرمایا کہ جو شخص حافظ ہے وہ کم سے کم 1 پارہ دن میں پڑھے، اور جو ناظرہ خواہ ہے وہ کم سے کم 1 پاؤ لازمی پڑھے۔ وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، مشکل ہوتی ہے تو 1 صفحہ لازمی پڑھے۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ قرآن پاک اس لیے نہیں ہے کہ گھروں میں جزدانوں میں اس کو سنبھال کے رکھیں برکت کی نیت سے، بلکہ قرآن پاک اس لیے ہے کہ اس کو روزانہ سب سے پہلا دن کی شروعات اس کام سے کی جائے کہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ بہترین تو ہے کہ اس کو اس کے معنی مفہوم کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن اگر اتنا نہیں تو کم سے کم اس کو عربی میں پڑھا جائے۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے، جو شخص اس حق کو ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس قرآن پاک کو بروز قیامت اس کے لیے حجت بنائے گا، اور اس وقت تک حجت بنائے گا جب تک اللہ رب العزت اس شخص کو بخش نہ دے۔ دوسرا فرمایا امانت ہے۔ امانت ہر قسم کی ہو سکتی ہے، خواہ کسی نے کوئی بات آپ کو بتائی کسی دوسرے کو نہ بتاؤ، یہ اس کی امانت ہے آپ پر۔ اگر آپ بتاؤ گے تو امانت میں خیانت ہے، جس کے گناہ گار ہوگا وہ شخص۔ اسی طریقے سے پیسے رکھوانا یہ بھی ایک امانت ہے۔ تو امانتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جو شخص امانت میں خیانت نہیں کرتا بروز قیامت یہ امانت بھی اس کے لیے حجت ہوگی۔ فرمایا تیسرا ہے رشتہ داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو رشتوں کو آپس میں توڑتا ہے۔ تو رشتہ داروں سے رشتے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کر کے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسی رشتہ داری ختم کر دینا کہ تعمر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو گناہ گار ہوتا ہے وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی وعیدیں آئی ہیں حدیث پاک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرما دیا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قطع تعلق ہی کرے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان 3 چیزوں کو پکڑ کر ان پر عمل کرنے اور ان چیزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بروز قیامت یہ ہمارے لیے حساب کتاب میں حجت ہو اللہ رب العزت کے سامنے۔ تو اس میں اللہ پاک جو غلطی کوتاہی ہے اس کو معاف فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔